آج 6 محرم، پہلا دولت کا بادشاہ بدھ، جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 10 محرم سے پہلے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 6 تاریخ، پہلے بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی اور آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہو گے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق اور دولت بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج محرم کی 6 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جوڑیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالے نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح محرم کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کے 6 تاریخ بدھ کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور بدھ کا دن بہت خاص دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو شخص مشکل وقت ہے، ہم جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جیلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 6 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کی 6 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ
वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, रब की अज़मत और शान के मुताबिक मांगना है। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांगे, खुले दिल से मांगे। जो बेटियों रिश्तों की वजह से परेशान है, अपनी मनपसंद रिश्तों की नीयत करके बैठोगे। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए कर्जदार हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नीयत करके बैठे, हुजूर के सदक़े आपको ज़रूर मिलेगा। आज आप मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए कर्ज से आपका ख़त्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्ज़ी बड़ा हो, आज आपने इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है। अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम की शुरू में तावुज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मीया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूँ महसूस करना है दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ज़ाती नाम का वजीफ़ा है और एक अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। ये बहुत ही बाबरकत नाम है, बहुत ही ख़ास नाम है। आपने या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ना है। या रहमान अल्लाह की सिफ़त है, ये अल्लाह की रहमानी सिफ़त है। अल्लाह वालों का कहना है या रहमान, जो अल्लाह की सिफ़त है ये ऐसी सिफ़त है, जब कोई बंदा या रहमानु से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की रहमान वाली सिफ़त का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है ये कौन है जो या रहमानु पढ़ रहा है, या रहमानु से मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह कहता है फ़रिश्तों इस बंदे से राज़ी हो। अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। ऐसा रहम फरमाता है, दुनिया आपकी कामयाबी को देखती है। अगर आप 6 मुहर्रम बुध के दिन अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो इन वजीफ़ों से फ़ायदा उठाओ। इंशाअल्लाह तमाम दुआएं कबूल होंगी। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिज़ा फरमाएं। या अल्लाहु या रहमानु एक बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या रहमानु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 41 बार पढ़ना है। सिर्फ़ 41 बार या अल्लाहु या रहमानु पढ़ने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, हम जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं पहले अल्लाह को राज़ी करते हैं, उसके बाद अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाता है। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, क्या फ़ायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेंगे ही नहीं। आप लोग पहले अल्लाह को राज़ी करें, रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई, पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी बात है, बोल रहा हूँ, आपकी नस्लों के लिए काफ़ी है। आपने या रहमानु की सिफ़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। जब आप या अल्लाहु या रहमानु को पहले नंबर पर 41 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर का वजीफ़ा बहुत ख़ास है और ये आज की बड़ी ही ख़ास तस्बीह है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। यही वो तस्बीह है जो आपके दिन फेर देगी, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर देगी। अल्लाह से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह, अपने महबूब से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह, अल्लाह किस पर दुरूद भेजता है? अपने हबीब पर दुरूद भेजता है। और जो बंदा अल्लाह और उसके महबूब को राज़ी कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे से
اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ ہی یہی ہے جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے کے اندر آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے سے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا، یہ وہ کلمہ ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کی روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھے۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا اللہ یا رحمانوں کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں، ہم لوگ کھا لیں یا بہت زیادہ ہو تو مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے؟ رب کے فضل سے۔ آپ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔